السلام علیکم، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں سائل ادیم کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا کا پرابلم جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک طریقے سے ورک کرتا ہے۔ ہم بال کی جو بھی بات ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اس کو پورا نہیں دیکھتے، بلکہ جو ایک کلپ سوشل میڈیا میں وائرل ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم اس پہ کمنٹ شروع کر دیتے اور وہ ٹرینڈ بنا دیتے۔ اب سائل ادیم نے جو گفتگو کی وہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت وائرل ہوئی، جس میں انہوں نے 95% جاہل کہا۔ اچھا، جاہل کا جو لفظ ہے نا وہ اگنورنٹ کا ہوتا ہے۔ ہمارا جو لفظ ہے، ہماری اردو ہے، اس کے اندر کچھ لفظ ایسے ہیں جن کی شدت بڑی تیز ہوتی ہے اور ہمیں بڑا اس میں افینڈ فیل کرتے ہیں۔ لیکن if you don't have any knowledge it means you don't have knowledge۔ تو اگر آپ کو کہے کہ آپ کو نالج نہیں ہے تو آپ کو یہ بات اچھی لگے گی، نالج نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بات کہہ دے کہ آپ جاہل ہیں تو آپ کو بڑا افینڈ فیل کریں گے کہ مجھے جاہل کیوں کہا گیا۔ تو وہاں پہ طاغوت کی بات ہوئی، تو طاغوت کے اوپر جب اس خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ کو طاغوت کا پتہ؟ جی نہیں پتہ، جی مجھے طاغوت کا آپ سے سنا ہے۔ اب طاغوت کیا ہوتا ہے کہ خدا کو چھوڑ کے کسی بھی چیز کو آپ خدا مان لیں، طاغوت ہوتا ہے۔ اس کی اس کی اس کے اوپر آپ یقین کر لیں، طاغوت ہوتا ہے۔ طاغوت کی آج کل چھوٹے چھوٹے طاغوت سب نے بنائے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو رزق کے حوالے سے طاغوت کچھ اور چیز کو سمجھ کے بیٹھے ہیں، جبکہ رزق خدا کی ہے ہاتھ میں، عزت خدا کے ہاتھ میں۔ طاغوت ہم نے کچھ اور سمجھ بنا لی ہے کہ شاید لوگ اس عزت کے مالک ہیں، یا شاید عوام یا لوگ آپ کے رزق کے مالک ہیں۔ یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں طاغوت میں آپ آ سکتی ہیں۔ آپ نے ڈر کو طاغوت بنا دیا۔ آپ نے جس طرح پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک سسٹم ہے، جو سسٹم آپ کو ڈرا کے آپ کو اپنا نیچے فالو کرانا چاہتے، یہ بھی ایک طاغوت کی قسم ہے۔ اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اللہ کے جو فیصلے ان کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ تو محترمہ نے کیا کہا؟ جی طاغوت تو میں نے آپ سے سنا ہے، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو نہیں علم نا، آپ اس کے بارے میں نالج نہیں رکھتی۔ اب اگلی بات کریں، اور قرآن میں بھی یہ موجود ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب اسی طرح سے اس گفتگو میں، کیونکہ اصل میں جب فیمیل اور میل کی بات ہوتی ہے تو فیمیل کارڈ جو ہے وہ زیادہ بکتا ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اور ہماری جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگنورینٹ رکھا گیا ہے، کیونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اور آپ اس وجہ سے اگنورینٹ ہیں۔ اگلی بات اگر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سائل ادیم جو ہے، جو آگے بات کر رہے تھے، انہوں نے بار کہا کہ آپ جو ہے نا وہ معافی مانگیں۔ تو سائل ادیم نے چلے معافی تو مانگ لینی چاہیے تھی، محترمہ کی جو خواہش تھی، لیکن کوئی جاہل لفظ جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا، یہ اردو کا مسئلہ ہے، یہ کوئی جاہل لفظ کا ایشو نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ہمارے ایموشن اتنے ہارش ہوتے ہیں، اسی جاہل کو آپ اگر اسٹڈی کریں انگلش میں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو فیمیل کارڈ استعمال کیا گیا، اور جب سائل ادیم نے قرآن کی آیت کی بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں قرآن آیت پڑھ کے نہ سنائیں۔ اچھا، قرآن کی آیت کیوں نہ پڑھ کے سنائیں؟ قرآن ہی تو ہمارا اصل کنڈکٹ ہے، ہمارے لیے الٹیمیٹ ٹروتھ جو ہے وہ قرآن ہی ہے، اور قرآن سے ہی تو ہم انفارمیشن لیں گے اور نالج لیں گے۔ تو یہ اگر ہم اس سارے ایپیسوڈ کو دیکھیں تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ محترمہ جو تھیں ان کو جاہل اگر کہا گیا تو وہ ایک انفارمیشن نہ ہونے کی بنیاد پہ کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر آپ کو انفارمیشن کسی چیز کی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی یو آر اگنورینٹ اور آپ کو جاہل کہا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں پرابلم یہ ہے کہ ایک دم ہم انسٹیگیٹ ہوتے ہیں، ہم چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں نہیں جاتے۔ قرآن ہمارے لیے الٹیمیٹ سورس آف انفارمیشن ہے، اس سے ہمیں مدد لینی چاہیے۔ اس کی اگر کوئی آیت پڑھ کے سناتا ہے تو وہ اس آیتوں سے یا لیکچر اس کو نہیں کہہ سکتے، وہ لیکچر ضروری ہے، وہ آپ کا کنڈکٹ آف لائف ہے، اور وہ لیکچر اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کبھی بھی یہ یاد رکھیں، جب تک آپ ٹرو سینس تک نہیں پہنچیں گے، اپنی اصل پیس تک نہیں پہنچیں گے، تو آپ کے لیے چیزیں بڑی مشکل ہوتی رہیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائل ادیب کا جو مکالمہ تھا اس میں لفظ جاہل کی شدت جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی ایک بات بندہ یہ کہے کہ سائل ادیم غلط ہے تو یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
سائل ادیم نے آپ کی اردو میں سے یہ لفظ نکالا اور وہاں سے ایک اس لفظ کو جو جو بندہ جاہل ہے یا جس چیز کا اس کا علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہی ہوا، اس کو اگر اس نے بول دیا تو یہ کوئی میری نظر میں غلط بات نہیں تھی اور اس میں اتنا افنڈ ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ قرآنی آیتوں کو لیکچر کی بات نہیں ہے، یہ لیکچر ہماری لائف کے لیے بڑا ضروری ہے اور اس کو ہر صورت میں ہونا چاہیے، اس میں بھی افنڈ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یعنی ایک حکم دینا کہ مجھے ہر صورت میں مجھ سے معافی مانگو، تو یہ بھی کوئی بات قابل عمل بات نہیں ہوتی۔ معافی تب مانگی جاتی ہے کہ جب کسی کو ذاتی حیثیت میں کوئی اس کو کسی جگہ پہ ہرٹ کیا گیا ہو، لیکن ایک ریشنل گفتگو کے اندر اور ایک ایسا لفظ کا استعمال جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اف یو ڈونٹ ہیو نالج اٹس مین یو ڈونٹ ہیو نالج، تو اس میں کوئی ہمیں اتنی زیادہ چیزوں کی جو ہے نا ان کو ہم جب تک حقیقت میں چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو ہم اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے پروپیگنڈوں کا شکار ہوں گے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔